مدینہ منورہ میں ایک مجاہد اور بزرگ ابو قدامہ شامی تھے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے خلاف جہاد کرنے کا شوق اور ولولہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ ایک بار وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے تو ان کے ساتھیوں نے پوچھا، اے ابو قدامہ، آج آپ اپنے جہاد کا کوئی عجیب و غریب واقعہ سنائیں۔ تو ابو قدامہ نے جواب میں فرمایا کہ ایک بار میں رقہ نامی شہر میں اونٹ خریدنے گیا تاکہ اس پر اسلحہ لا سکوں۔ ایک دن میں وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی، اے ابو قدامہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو جہاد کی دعوت اور ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے بال عطا فرمائے ہیں جو میرے علاوہ کسی عورت کو عطا نہیں ہوئے۔ میں نے اپنے ان بالوں کو کاٹ کر رسی بنائی ہے اور اس پر اچھی طرح مٹی مل دی ہے تاکہ ان بالوں کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ میری تمنا ہے کہ آپ میرے بالوں کی اس رسی کو اپنے ساتھ جہاد پر لے جائیں۔ دشمنوں کے خلاف جہاد کے وقت آپ یا آپ کا کوئی ضرورت مند مجاہد اس رسی کو گھوڑے کی لگام وغیرہ میں استعمال کرے گا تو میرے بالوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کا قربان نصیب ہو جائے گا۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرا خاوند اور خاندان سب اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں۔ اگر مجھے جہاد کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بھی شریک ہوتی۔ اس نے وہ رسی مجھے دے دی اور کہنے لگی، اے ابو قدامہ، میرے شہید خاوند نے اپنے پیچھے ایک لڑکا بھی چھوڑا ہے جو قرآن کا عالم، گھڑ سواری اور تیر اندازی کا مشاق ماہر خوبصورت نوجوان ہے۔ وہ راتوں کو قیام کرتا ہے اور دن کو روزے رکھتا ہے جبکہ اس کی عمر صرف 15 سال ہے۔ ابھی وہ اپنے والد کی چھوڑی ہوئی زمین پر گیا ہوا ہے۔ اگر کہ وہ آپ کی روانگی سے قبل لوٹ آئے تو میں اسے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور بطور ہدیہ آپ کے ساتھ میدان جہاد میں بھیجوں گی۔ میں آپ کو اسلام کی حرمت کا واسطہ دیتی ہوں کہ میری اجر و ثواب حاصل کرنے کی تمنا ضرور پوری کریں۔ میں نے وہ رسی لے لی اور اسے اپنے سامان میں رکھ لیا۔ اس کے بعد میں اپنے رفقا سمیت رقہ سے روانہ ہو گیا۔ ابھی ہم مسلمہ بن عبد المالک کے قلعے کے پاس پہنچے تھے کہ ایک گھڑ سوار نے مجھے پیچھے سے آواز دی جسے سن کر ہم رک گئے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم چلتے رہو، ہم اس گھڑ سوار کو دیکھتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں وہ گھڑ سوار آن پہنچا اور اس نے ملاقات کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے آپ کی ہمراہی سے محروم نہیں فرمایا اور مجھے ناکام نہیں لوٹایا۔ میں نے کہا، اے عزیز، اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ تاکہ میں دیکھ کر فیصلہ کر سکوں کہ تم جہاد پر لازم ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر لازم ہوگا تو ساتھ لے جاؤں گا ورنہ واپس لوٹا دوں گا۔ اس نے چہرہ کھولا تو وہ چودھویں کے چاند کی طرح ایک خوبصورت لڑکا تھا اور اس کے چہرے پر ناز و نعمت کے اثار چمک رہے تھے۔ میں نے پوچھا، بیٹا، کیا تمہارے والد زندہ ہیں؟ اس نے کہا، میں آپ کے ساتھ اپنے والد کا انتقام لینے کے لیے نکلا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کی طرح قبول فرما لے۔ میں نے پوچھا، اے بیٹے، کیا تمہاری والدہ نہیں ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ میں نے کہا، جاؤ ان سے اجازت لے کر آؤ، اگر اجازت دیں تو آ جاؤ ورنہ ان کی خدمت کرو کیونکہ جنت تلواروں کے سائے اور ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ نوجوان نے کہا، اے ابو قدامہ، آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں اس خاتون کا بیٹا ہوں جس نے آپ کو اپنے بالوں کی رسی دی ہے۔ میں انشاءاللہ شہید ابن شہید ہوں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ مجھے جہاد سے محروم نہ رکھیں۔ میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم بھی حاصل کر لیا ہے۔ گھڑ سواری اور تیر اندازی بھی سیکھ چکا ہوں، بلکہ میں اپنے علاقے میں اپنے پیچھے اپنے جیسا کوئی گھڑ سوار نہیں چھوڑا۔ میری عمر کوئی نہ دیکھے۔ میری والدہ نے مجھے قسم دی ہے کہ میں واپس لوٹ کر ان کے پاس نہ جاؤں اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اے پیارے بیٹے، کافروں سے ڈٹ کر ثابت قدمی کے ساتھ لڑنا اور اپنی جان اللہ تعالیٰ کے پیش کرنا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی جستجو کرنا اور اپنے شہید والد و ماموں صاحبان کے ساتھ جنت میں ملنے کی کوشش کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں شہید کی نعمت نصیب فرما دے تو پھر قیامت کے دن میری شفاعت کرنا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہید قیامت کے دن اپنے 70 اہل خانہ اور 70 پڑوسی کی شفاعت کرے گا۔ پھر میری ماں نے مجھے سینے سے لگا کر بھیجا اور اپنا رخ آسمان کی طرف کر کے کہا، اے میرے اللہ، اے میرے آقا، اے میرے مولا، یہ میرا بچہ ہے، میرے دل کا پھول اور کلیجے ٹکڑا ہے، میں اسے تیرے سپرد کر رہی ہوں، اسے اپنے والد کے قریب کر دے۔ ابو قدامہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ باتیں سنی تو میں رونے لگا۔ لڑکے نے کہا، اے چچا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر آپ کو میرا بچپن دیکھ کر رونا آ رہا ہے، اگر مجھ سے بھی چھوٹی عمر والا کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی عذاب دے گا۔ جاری